بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا ٹیچر کیسر منصور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں شاعروں کے لطیفے۔ لفظ لطیفہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوگی جس میں کہیں نہ کہیں مزاح کا جو ہے وہ عنصر چھپا ہوا ہوگا۔ تو آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ شاعروں کے لطیفوں میں جو ہے وہ خواجہ باسط جو ہے، مرزا سودا جو ہے، انشاءاللہ خان اور جرت جو ہے، امام بخش ناسخ ہے، خواجہ حیدر علی آتش، ابراہیم ذوق اور کاتب برہان کے حوالے سے کیا وہ میٹھی میٹھی، کیا وہ مزاحیہ قسم کی، کیا وہ لطیفے ٹائپ باتیں ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ شاعروں کے لطیفے کا جو خلاصہ ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں مولوی محمد باقر کے گھر میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد صوفی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا آزاد کے جو والد ہیں ان پر غداری کے الزام میں جو ہے مقدمہ چلایا گیا اور غداری کے الزام میں ان کو گولی مار دی گئی۔ 1864 میں مولانا محمد حسین آزاد لاہور آئے اور 1883 میں ایران گئے اور وہاں فارسی زبان سیکھی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا جو ہے انسیڈنٹ، ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا سانحہ پیش آیا، ٹھیک ہے، جو قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ کیا تھا کہ 1889 میں بیٹی کی وفات پر، 1889 میں ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی وفات پر ان کا ذہن پر اتنا اثر ہوا، ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ اتنا اس نے اثر لیا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے اور 20 سال اسی حالت میں رہے، اور 1910 میں، جنوری 1910 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ان شعراء کرام کی جو باتیں ہیں، ان شاعروں کی جو باتیں ہیں، جو لطیفے ہیں، جو میٹھی باتیں ہیں، جو مزاحیہ باتیں ہیں، ان کو کس انداز میں، کس طریقے سے لڑی میں پرویا ہے، تو اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں خلاصے کا ایک شعر کے ساتھ کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جی، تو خلاصے میں پہلی جو بات ہے وہ ہے خواجہ باسط۔ خواجہ باسط علی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ لکھنؤ میں خواجہ باسط کے 2 مرید جو ہے ان کے درمیان بحث چھڑ گئی میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام کے بارے میں۔ وہ ان دونوں زبان جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایک صاحب کہتا تھا کہ میر تقی میر کا کلام اچھا ہے اور ایک کہتا تھا مرزا سودا کا کلام اچھا ہے۔ تو اب اس کا جو فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلے کے لیے خواجہ باسط چنے گئے، اور خواجہ باسط کے وہ دونوں مرید تھے۔ تو خواجہ باسط نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کیا کہ میر تقی میر کا جو کلام ہے وہ آ ہے، اور مرزا سودا کا جو کلام ہے وہ واہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میر تقی میر کے کلام میں درد ہے اور مرزا سودا کے کلام میں خوشی ہے، واہ ہے، جس کو ہم سن کے انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں مرزا سودا۔ مرزا سودا کا جو ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا سودا جو ہے ایک مشاعرے میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک نوجوان شاعر نے غزل کا مقطع پڑھا۔ تو جیسے ہی اس نے مقطع پڑھا تو مرزا سودا چونک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے دکھائی نہیں دیتے، یعنی جس صاحبزادے نے، جس لڑکے نے وہ پڑھا، وہ مقطع پڑھا نظم کا، تو اسی کے بارے میں مرزا
مرزا سودا نے کہا کہ میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے دکھائی نہیں دیتے، اور خدا کی قدرت کہ وہ صاحبزادہ جو ہے انہی دنوں وہ لڑکا جو ہے جل کر مر گیا۔ آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ خان اور جرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ انشاءاللہ خان جو ہے وہ بیٹھے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جرت سے ملاقات کے لیے آئے۔ انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے اور انہیں دیکھا کہ جرت جو ہے وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو پوچھا میاں کیا سوچ رہے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے، ایک مصرع جو ہے وہ خیالوں میں گونج رہا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میری نظم کا یا غزل کا مطلب بن جائے۔ تو مطلب بیٹا آپ جانتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی نظم یا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلب کہتے ہیں، اور مقطع کیا ہوتا ہے جو نظم یا غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں عموماً جو ہے شعراء کرام اپنا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی تو جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں مطلع ہو جائے۔ انشا کے اصرار پر جرت نے مصرع پڑھا، یعنی انشا نے اسے کہا کہ اچھا یار بتاؤ وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے پڑھا تھا، وہ کیا تھا کہ اس زلف پہ پھبتی ہے شب دیجور کی سوجھی، اس زلف پہ پھبتی ہے شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ جرت اندھے تھے، مصرع سن کر ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر انشا کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اگلی بات ہے بیٹا ایک اور خوبصورت بات، ایک خوبصورت واقعہ کہ امام بخش ناسک جو ہے وہ ایک مشاعرے میں دیر سے پہنچے۔ جلسہ ختم ہو گیا تو پوچھی گئی کہ بھائی آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام امام بخش ناسک ہے، اور تسبیح کے امام کے حوالے سے انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ جی آگے خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد۔ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد تھے جو اکثر روزگار کے حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ ایک بار خواجہ حیدر علی آتش کے پاس آئے اور کہا کہ استاد محترم میں جو ہے یہاں سے کہیں اور جا رہا ہوں، میں یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہاں جا کے کوئی روزی کی تلاش کروں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ میاں آپ وہاں کا جو خدا ہے اس کو کہیے گا، اس کو میرا سلام دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں کے خدا کو کہیے گا کہ جو آپ کو روزی دے رہا ہے اس کو میرا سلام دیجیے گا، وہاں دے گا، اور اگر وہ خدا تمہیں وہاں دے گا تو یہاں بھی دے گا۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی جو خدا مجھے وہاں روزی دے سکتا ہے تو یہاں بھی روزی دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سفر پر جانے کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیا۔ جی استاد ابراہیم ذوق دربار میں بیٹھے تھے، ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کوئی پیغام لے کے آئے اور آہستہ آہستہ سے وہ پیغام انہوں نے دیا، کان میں کوئی بات بتائی اور رخصت ہو گئے۔ تو حکیم احسن اللہ خان نے عرض کیا کہ جناب کیا بات ہے، کیا بات کی گئی ہے کان میں؟ تو انہوں نے کہا بڑا خوبصورت شعر کہ میاں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کے بعد آخری بات ہے قاطع برہان مرزا غالب کی یہ کتاب ہے۔ جب اس کو لکھا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی، تنقید کی، بہت ساری باتیں کی۔ تو مرزا غالب سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو مرزا غالب نے کہا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ مطلب کہ کوئی ایسا شخص جس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرے یا آپ کی کتاب کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کی تحریر کے بارے میں بات کرے، تو کیا ضرورت ہے اس کو جواب دینے کی، یا کیا ضرورت ہے اس سے جو ہے لڑنے کی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ 6-7 پوائنٹ تھے آج کے ہمارے اس سبق کے شاعروں کے لطیفے کے، اور میں ہر لیکچر میں آخر پر آپ سے یہی بات کرتا ہوں کہ ان کو ذہن میں رکھیں گے آپ اور خلاصہ لکھیں گے، لیکن لیکچر سننے کے بعد آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو
ذہن میں رکھ کے پھر اپنے لفظوں میں لکھیے گا، تو اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک آخری شعر اس خلاصے کے اختتام پر کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔